دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نماز کے لیے اذان نہیں دی؟ دوستو، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ اور نماز کے لیے یا اقامت کے لیے اذان پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ہم آپ کو ساری بات تفصیل سے بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائیں۔ مؤذن کی آواز، اذان دینے والے کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ مؤذن کے گناہ یعنی اذان پڑھنے والے کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک ان کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اتنی مسافت کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جاندار اور بے جان جو بھی مؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو صعصع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈھیلے، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب کے سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ رب العالمین اگلے صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جتنی حد تک جہاں تک وہ اپنی آواز بلند کرے۔ جو جاندار اور بے جان اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو مقام روحہ تک چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مقام روحہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مقام روحہ مدینہ سے 36 میل دور ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور ہر اقامت کے بدلے میں یعنی ہر تکبیر کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب و کتاب دینا پڑے گا جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو۔ وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو یعنی مؤذن۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان با آواز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے
تاکہ اذان نہ سنے، پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ چنانچہ شیطان نمازی سے کہتا ہے یہ بات یاد کر، وہ بات یاد کر، یعنی نمازی کو ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھیں، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا اور انہیں اذان اور پہلی صف قرآن اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کھڑے ہوئے۔ جب اذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کہنے والے، اذان پڑھنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑھے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، اور پھر جب اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، جو دعا مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اذان نہیں دی تھی؟ دوستو، واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی تھی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں شروع ہی سے ائمہ محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ائمہ محدثین کی اس بارے میں دو رائے ہیں۔ نمبر 1، امام محی الدین النووی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حیات طیبہ میں دوران سفر نماز کے لیے ایک مرتبہ اذان دینا ثابت ہے۔ ان حضرات کا استدلال جامع ترمذی میں حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں، جبکہ علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ زرقانی، امام دار قطنی اور علامہ سہیل رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان کے ثابت نہ ہونے کے قائل ہیں۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ ترک مباشرت الاذان کا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں، لہٰذا یہ بات ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہو اور خود ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینے کے بارے میں محدثین کے درمیان اختلاف ہیں۔ نیز مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ میں ائمہ محدثین کے درمیان اختلاف ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ ابھی تک اس بارے میں کسی نے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی، لہٰذا ہمیں بھی اس بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ نیز مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں ترک مباشرت الاذان یعنی بن نفس نفیس اذان نہ دینے کی چند وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں زیادہ صحیح اور قوی وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ نبی کریم کے اذان نہ دینے میں در حقیقت خلفائے راشدین کے مشقت میں پڑنے اور احکام شریعہ میں خلل واقع ہونے کے اندیشے سے بچنا تھا۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع فرماتے تو پھر اس پر مواظبت اور مداومت اختیار فرماتے، جبکہ منصب رسالت اور احکام شریعہ مثلا کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فاصلے وغیرہ جیسی بڑی ذمہ داری انجام دینی تھی جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے اس پر مواظبت اختیار فرماتے تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی مواظبت کرنی پڑتی، جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔